مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات کو بھی درود پاک ضرور آتا ہوگا۔ کون کون ہے جو درود پڑھنا جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ باقی درود نہیں پڑھنا جانتے ہیں؟ جو لوگ درود پڑھنا جانتے ہیں اپنے نبی پر وہ ہاتھ اٹھائیں۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں محبت سے درود ایک بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کا عرس ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے؟ یہ کس کا عرس ہے؟ یہ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جن کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے؟ ذرا سماعت کرے، یہ کس کا عرس ہے؟ آج ہم عرس منانے آئے ہیں نا، تو مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ کس کا عرس ہے؟ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے؟ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں تجھے آواز میں نے دی ہے، مصیبت میں جب جہاں تجھے آواز میں نے دی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ حاضرین، آج ہم یہاں جس ہستی کا، جس مقدس ذات کا چرچا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ امام الاولیاء ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بیشتر علماء اکرام کی زبانی منقبت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں کہ حضور غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند کیا۔ ولیوں کا مرتبہ آپ ہمیشہ علماء اہل سنت کی زبانی سماعت کرتے رہتے ہیں، ہے نا، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کامل تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے، تزکیہ قلب کے ذریعے کامل بن جاتا ہے۔ جب وہ انسان کامل بن جاتا ہے تو گویا کہ اس انسان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کعبے سے زیادہ ہے۔ جب ایک انسان کامل بن جاتا ہے، کامل ایمان والا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو وہ انسان کی، اس انسان کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے۔ علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر کعبہ خود اس ولی کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ خود اس ولی کا طواف کرنے آتا ہے۔ حاضرین، اگر یہی بات حضور صدر اللہ نازل کہے، بات ایسی لگے گی یہ تو اپنے ہیں، مخدوم سنہ کہے سوچتے ہوں گے یہ تو اپنے ہیں، علاء الحق مندوی کہے، کہنے والا کہے گا یہ تو اپنا ہے، داتا محبوب شاہ کہے، کہنے والا کہے گا یہ تو اپنا ہے، نظام الدین اولیاء کہے تو لوگ کہیں گے کہنے والا اپنا ہے۔ اے دوستو، آؤ میں تمہیں اس انسان کی بات سناتا ہوں جو اپنا نہیں ہے، بیگانہ ہے۔ اشرف علی تھانوی سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا، اے اشرف علی تھانوی ذرا بتائے، جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو کیا واقعی کعبہ اس کے طواف میں آتا ہے؟ اشرف علی تھانوی اپنی کرسی پر بیٹھ کے 7 حدیثوں کا حوالہ دے کے جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کعبہ طواف میں آ جاتا ہے۔
काबा तवाफ करने आ जाता है। मुहतरम हजरात दोस्तों ज़रा सोचो, जब अल्लाह वाला बन जाए काबा तवाफ करने आ जाता है। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं एक अरसा ऐसा गुजरा मैं काबे का तवाफ ही करता रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा ऐसा गुजर रहा है कि काबा मेरी तवाफ कर रहा है, काबा मेरी तवाफ कर रहा है। मुहतरम हजरात पूछा कि वो तवाफ कैसा? कहा कि सुनो, इंसान जब काबे की तवाफ करता है वो तवाफ इबादत है। लोग जब काबे की तवाफ करता है वो काबा तवाफ इबादत है। गौस जब काबे के तवाफ करते हैं वो तवाफ इबादत है। ख्वाजा जब काबे का तवाफ करते हैं वो तवाफ इबादत है। निज़ाम औलिया जब काबे का तवाफ करते हैं वो तवाफ इबादत है। मगर सुनो, जब वही काबा ख्वाजा का तवाफ करे, वही काबा गौसे आज़म का तवाफ करे, वही काबा काका महमूद का तवाफ करे, तो ये तवाफ इबादत नहीं बल्कि तवाफ मोहब्बत है। ये काबा जब वली का तवाफ करे तो वो तवाफ मोहब्बत है। जब वली काबे का तवाफ करे तो वो तवाफ इबादत है। मुहतरम हज़रात तो जरा सोचो, एक अल्लाह का वली का मकाम क्या है, एक अल्लाह का वली की शान क्या है। तो जब ऐसे अल्लाह के वलियों का मकाम है तो जो इमामुल औलिया है उनके मकाम का क्या कहना है ना, उनके मकाम का क्या कहना। दोस्तों जरा एक बात पर आप गौर करें कि हम आखिर उलमाए अहले सुन्नत आखिर इस मसले को बड़ी जोर क्यों लगाते हैं कि आप निस्बत कायम करें, क्यों लगाते हैं? कोई कहता है कि नहीं दामन थाम लो, कोई कह रहा है असली दामन थाम लो, कोई कह रहा है आखिरी दामन थाम लो, कोई कह रहा है रस्मी दामन थाम लो, कोई कह रहा है कश्ती दामन थाम लो। आखिर थामने को क्यों कहा जाता है? जरा इस बात को सुने और आप समझने की कोशिश करें। आपने बारहा देखा होगा रास्ते में कुछ ऐसी गाड़ी होती है जो चलने के लायक नहीं होती है, खराब हालत में रास्ते के किनारे पड़ी हुई होती है। बात समझ रहे हैं? आसान लफ्जों में कुछ गाड़ी होती है ना, रास्ते में चलते चलते खराब हो गई, अब वो गाड़ी चल नहीं रही है, चल पा नहीं रही है ना। किसी का हो सकता है इंजन से जो है तेल खत्म हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, इस तरह कुछ भी हो, वो गाड़ी अब चलने के लायक नहीं है। लोग समझते ये गाड़ी अब चल नहीं पाएगी, रास्ते में यही पड़ी रहेगी। लोग सोचते रहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गुजरा, एक मजबूत गाड़ी आई, उस गाड़ी के पीछे रस्सी बांध दिया गया, उस रस्सी को इस गाड़ी के पीछे बांध दिया गया। जैसे ही आगे वाली गाड़ी चलने लगी, ये चलने के लायक गाड़ी ना थी, मगर अब चल रही है, अब चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये गाड़ी नहीं चल पा रही थी, मगर जैसे ही मजबूत गाड़ी आ गई, उसके दामन से इसके दामन को जोड़ दिया गया, उसके रस्सी से इससे रस्सी को बांध दिया गया। अब ये कमजोर गाड़ी भी चलने लगी। मुहतरम हज़रात, इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत आपसे फरमाते हैं कि कोई दामन थाम लो, कोई भी कुछ भी हो, आदमी दामन को थाम लो। ऐ लोगों, हो सकता है हम कमजोर हैं, हो सकता है ये कमजोर है, हो सकता है आप कमजोर हो, मगर मेरे ख्वाजा तो कमजोर नहीं है, मेरे दाता तो कमजोर नहीं है, मेरे औस तो कमजोर नहीं है। जब वो कमजोर नहीं है, जब हम उनके दामन को थाम लेंगे, वो चलते चलते जन्नत जाते रहेंगे, हम भी दामन करम को थाम के जन्नत पहुंचते रहेंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम ऐसे अल्लाह के वली की महफिल में नहीं बैठे हैं, वो वली जो इमाम औलिया है, अल्लाह अकबर, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, और सिर्फ उनकी शान को अल्लाह तबारक व तआला ने हर लिहाज से बुलंद किया। इल्म की हैसियत से हो, दौलत की हैसियत से हो, इज्जत की हैसियत से हो, शोहरत की हैसियत से हो, हर हैसियत से गौस को बुलंद किया। इतना बुलंद किया, गौसे आज़म अपने चाहने वालों के दरमियान आप बैठे हुए हैं, अचानक आप इरशाद फरमाते हैं कि जाओ देखो बाबू शेख के पीछे एक इंसान रोता हुआ जा रहा है, उस इंसान को मेरे करीब लाओ। उस इंसान को करीब बुलाया गया। वो इंसान जैसे ही करीब आया, देखा कि माथे के ऊपर एक गठरी है और वो इंसान रो रहा है। वो इंसान रो रहा है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि बताओ रोने का सबब क्या है,
کیوں رو رہے ہو؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان فرماتا ہے کہ حضور والا بات یہ ہے، یہ چند میٹر کپڑا ہے جس کو میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ کپڑے میں نے تیار کیے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی میں اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا بادشاہ اس کپڑے کو خرید لے گا۔ لیکن جیسے ہی میں کپڑا لے گیا بادشاہ خریدنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ چند میٹر کا کپڑا ہے حضور، لاکھوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، سرمایہ موجود نہیں ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، یہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور کپڑے کی قیمت یہ ہے کپڑے کو بچھا دیا جائے، پھر سونے کے سکے سے کپڑے کو ڈھانپ دیا جائے، جتنے سونے کے سکے اس کپڑے کے اوپر آ جاتے ہیں یہ اس کی قیمت ہے۔ غوث اعظم نے مرید سے فرمایا کہ چلو اس کے کپڑے کو بچھا دو اور سونے کے سکوں سے اس کے کپڑے کو ڈھانپ دو۔ ڈھانپ دیا گیا، کہا لو اپنی قیمت اٹھاؤ اور کپڑا مجھے دے دو۔ غوث اعظم نے کپڑا خرید لیا، درزی کو بلایا کہ درزی آؤ اور اس کپڑے سے میرا جبہ سلوا دو، میرا کپڑا بنا دو۔ درزی گیا کپڑا بنانا شروع کیا، 2 روز کے بعد روتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی، یا شیخ بتاؤ کیا ماجرا ہے، رونے کی وجہ کیا کیا؟ حضور بات یہ ہے کتنی قیمت، اس کپڑے کی قیمت بہت زیادہ ہے، پورے بغداد کی کیا کہیں بھی اس کپڑے کا جوڑا موجود نہیں ہے، آپ نے مجھے اس کا کپڑا بنانے دیا ہے، لیکن بات یہ ہے میں نے بدن کا کپڑا تو نکال لیا، آستین ایک آستین چھوٹا پڑ گیا، ایک آستین کا کپڑا بن نہیں رہا ہے، حضور کیا کریں؟ غوث اعظم کی شان دیکھو، غوث اعظم کی جو ہے غوث اعظم کی عزت و مقام دیکھو۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو کیا تمہارے پاس ٹاٹ موجود ہے، تمہارے پاس بستہ بوریا جسے کہتے ہیں، تمہارے پاس ٹاٹ موجود ہے؟ کہا حضور ہے، ایک آستین ٹاٹ کا بنا دو، ایک آستین ٹاٹ کی بن جائے۔ محترم حضرات اس درزی نے اچانک سوچا کہ بات کیا ہے، مگر غوث اعظم کا سوال ہے، کہے تو کیا کہے، ایک آستین ٹاٹ کی بنا دی گئی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی غوث اعظم کے بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کیا گیا، ایک طرف لاکھوں قیمت والا کپڑا ہے، ایک آستین لاکھوں قیمت والے کپڑے کی بنی ہوئی ہے، دوسری آستین ٹاٹ کی بنی ہوئی ہے، بائیں جانب سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو ٹاٹ کی آستین نظر آتی ہے، دوسرے جانب سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو لاکھوں قیمت والے کپڑے کی آستین نظر آتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے، اتنی قیمت والا کپڑا جس کا پورا جسم میں جو آپ کا ہے وہ لاکھوں کا کپڑا ہے، مگر ایک آستین جو ہے آپ نے ٹاٹ کا کیوں بنوایا ہے؟ تاریخی جملہ سنو، غوث اعظم کے چاہنے والوں غوث اعظم کے جملے پر قربان جاؤ۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں قیمتی کپڑا کی طرف جب نگاہ دوڑاتا ہوں تو جب دیکھتا ہوں تو بادشاہوں کا غرور توڑتا ہوں، جب ٹاٹ کی آستین کو دیکھتا ہوں اپنے نفس کو توڑتا ہوں، کپڑے کو دیکھتا ہوں، لباس کو دیکھتا ہوں تو بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں۔ اے بادشاہو تمہارے پاس کیا دولت ہے، تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ دیکھو جو دولت عبد القادر کو رب نے عطا کیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن جب میں ٹاٹ والی آستین کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے غرور کے تکبر کو توڑتا ہوں۔ اے عبد القادر جیلانی اس خدا کا بندہ ہے جس نے تجھے یہ مقام، یہ شہرت، یہ عزت عطا کیا ہے۔ محترم حضرات ہم اسے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، اسے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ آج چند روپیے آ جاتے ہیں، ہماری عزت جب ہم خود اتنا بڑھا دیتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ علماء کی عزت کرتے ہیں، نہ امام کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ مدرسین کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں پیسہ آ گیا تو پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں ہے؟ غوث اعظم اس زمانے کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں، اتنے بڑے بزنس مین جو اس زمانے میں غوث سے بڑا بزنس مین کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ کی اتنی دولت تھی کہ آپ کی بکریوں کو سونے کی کھوٹی میں باندھا اللہ سے اتنی دولت گونج سمجھتے ہیں نا، جو بکریاں باندھی ہے غوث اعظم کی بکریوں کو سونے کی کھوٹی میں باندھا جاتا تھا۔ اتنی دولت تھی مگر وہی شیخ ہے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی عبادت کی۔ اے لوگوں اگر ہم کہتے ہیں غوث اعظم کی دیوانے ہیں، غوث اعظم کے مشن کو اپناؤ، غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ العزیز یقیناً غوث اعظم بھی تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا
کریم ہم تمام مسلمانوں کو سب چڑھتا آغاز سے اعظم کاشف بنائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم